السلام علیکم، میرا نام مرزا روہیل بیگ ہے۔ غیر ملکی ہنرمند افراد کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ جرمن پارلیمنٹ نے غیر ملکی ہنرمند افراد کے حوالے سے جو جرمن اصلاحات کا بل تھا اس کی منظوری دے دی ہے، اور اس منظوری کے بعد یہ جو ہے قانون کو حقیقت کے ایک قدم قریب لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس قانون کی منظوری کا مقصد جو ہے وہ غیر ملکی جو ہنرمند افراد ہیں ان کو جرمنی آنے کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس قانون کو بھی بندسرات سے منظور ہونا ہے۔ بندسرات جو جرمن ریاستوں کی نمائندہ ہوتی ہے اس میں ابھی اس کی منظوری باقی ہے۔ اگر وہاں سے بھی یہ منظور ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں جو جرمن اصلاحات ہیں خاص طور پر امیگریشن کے حوالے سے اس میں ہمیں نمایاں تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ جو چیزیں اس قانون میں بہت امپورٹنٹ ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کروں گا، تو اس ویڈیو کو پلیز آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت جو ہے یہ قانون ڈیزائن کیا گیا ہے خاص طور پر جو غیر ملکی ہنرمند افراد ہیں ان کی شارٹیج، ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ اب یہ ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ جرمنی کو گزشتہ کئی برسوں سے ہنرمند افراد کی کمی کا سامنا تھا۔ جرمنی میں اس وقت 53% جو ایسے صنعتیں ہیں جہاں پر غیر ملکی ہنرمند افراد کی کمی کا ان کو سامنا ہے۔ جو جرمنی کی وفاقی ایجنسی ہے، جو جرمنی کی انسٹیٹیوٹ آف جرمن اکانومی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جرمنی کو گزشتہ برس جو ہے لاکھوں افراد کی کمی کا سامنا تھا، اور جو جرمن لیبر منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جرمنی کو جو ہے 2035 تک 70 لاکھ ہنرمند افراد کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھرپور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جرمنی میں بوڑھے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہنرمند افراد کی جو تعداد ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں وہ زیادہ تر ماحول جو ہے وہ سازگار دیکھتے ہیں اپنے لیے، تو وہ زیادہ تر رخ کرتے ہیں کینیڈا اور امریکہ کا، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر اور بھی شارٹیج دیکھنے میں آئی۔ اور اب ان سارے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمن گورنمنٹ نے غیر ملکی ہنرمند جو افراد ہیں ان کو راغب کرنے کے لیے اپنا جو امیگریشن قانون ہے اس میں تبدیلیاں کرنے کا واضح اشارہ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جو اس قانون کا مقصد جو ہے وہ جرمنی کو ایک پرکشش ڈیسٹینیشن بنانا ہے۔ تو جرمن حکومت یورپی یونین کے باہر سے جو غیر ملکی ہنرمند افراد ہیں ان کو جرمنی بلا کر جرمنی کو ایک جو ہے پرکشش ڈیسٹینیشن بنانا چاہتی ہے۔ مارچ میں جو اصلاحات کی گئی تھی ان میں یہ تھا کہ جو آپ کا بلیو کارڈ تھا ان میں کچھ نرمی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹ بیس سسٹم ہے وہ بھی متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ڈوبل نیشنلٹی کا قانون جو ہے اس پر بھی تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ اس قانون سازی کے تحت مزید لوگ بلو کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلو کارڈ کے حوالے سے کچھ جو شرائط سخت تھیں، مگر اب اس قانون سازی کے ذریعے بلو کارڈ کے حوالے سے جو شرائط ہیں ان کو نرم کیا جائے گا۔ اب جرمنی میں ملازمت حاصل کرنے والے جو افراد ہیں ان کو پر ایئر 43,800 یورو جو ہے وہ ان کی جو تنخواہ مقرر ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ان کی پر منتھ سیلری ہے وہ 3,650 یورو ہوگی۔ اس کے علاوہ بلو کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو اپنے خاندانوں کو جرمنی میں بلانے اور جو یورپی یونین ہے وہاں پر مستقل رہائش کے لیے بھی ان کو آسانی فراہم کی جائے گی۔ بات کریں گے کہ نیا پوائنٹ بیس سسٹم ویزا شروع کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی ہنرمند افراد کے لیے نیا پوائنٹ بیس سسٹم جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کو ہم شانسن کارڈ یا اپرچونٹی کارڈ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جرمن گرین کارڈ کا نام بھی دیتے ہیں۔ جو نیا پوائنٹ بیس سسٹم ہے وہ آپ کی جرمن زبان کی مہارت، آپ کی عمر اور جرمنی سے آپ کے تعلق جو ہے اس پر مشتمل ہوگا۔ اپرچونٹی کارڈ کے ساتھ جرمنی میں آنے کے لیے آپ کو 10 پوائنٹس میں سے کم از کم جو ہے وہ 6 پوائنٹ پر پورا اترنا ضروری ہوگا۔
جرمن زبان کی جہاں تک مہارت ہے تو اس میں گورنمنٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو اس میں نرمی کر رہی ہے. جس طرح A2 لیول کی جو جرمن زبان ہے اب اس کو A1 لیول کی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انگریزی زبان اگر آپ کی B2 لیول کی ہے تو یہ بھی ایک ممکنہ راستہ ہو سکتا ہے. اس قانون میں یہ بھی ایک نیا اضافہ کیا جا رہا ہے کہ بلو کارڈ کی مدت جو ہے وہ 2 سال تک بڑھائی جا رہی ہے اگر جرمن جو امپلائمنٹ ایجنسی ہے اس سے ایگری کرتی ہے. اگر یہ سارا منصوبہ اسی طرح مکمل ہو گیا تو امید ہے کہ 2024 کے اگلے نصف تک یہ جو ویزا ہے اس کو متعارف کروا دیا جائے گا. اب بات کریں گے یورپی یونین سے باہر کے غیر ملکی ہنرمند افراد کے لیے کم رکاوٹیں. اب نئی قانون سازی کے تحت اب آپ جو ہے وہ اپنے 2 سال کے پیشہ ورانہ تجربے اور 2 سال کی جو آپ کی تعلیمی تجربہ ہے اس کی بنیاد پر آپ جرمنی آ سکیں گے. اس کے علاوہ جس طرح وزٹ ویزا تھا پہلے، سیاحتی ویزا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں اب آپ آتے تھے تو آپ کو اگر کوئی جاب آفر کی جاتی تھی تو پہلے آپ کو واپس جانا پڑتا تھا، پھر آپ جو ہے وہ ویزا لے کر یہاں پہ جرمنی میں آتے تھے. اب مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کو وزٹ ویزا کے دوران جاب آفر کی جاتی ہے تو آپ اپنے ویزے کو جو ہے وہ ورک ویزے میں تبدیل کر سکیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے فیملی ری یونیفیکیشن از ٹو بی ایکسٹینڈڈ. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی بیوی اور بچوں کو جرمنی بلا سکیں گے بلکہ آپ اپنے پیرنٹس اور اپنے سسر کو بھی جرمنی بلا سکیں گے. اب ہم بات کریں گے جاب اپرچونٹیز فار اسائلم سیکرز. جو نیا قانون ہے اس کے تحت جو اسائلم سیکر ہیں ان کو سکل سیکھنے اور اس کے بعد جو ہے ان کی جاب حاصل کرنے کے لیے ان کو مدد فراہم کی جائے گی. یہ جو ہے آفر یہ ان اسائلم سیکر کے لیے ہوگی جو پہلے سے جرمنی میں موجود ہیں. نئے اسائلم سیکر جو ہیں ان کے لیے یہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. جو اسائلم سیکر جو ہے 29 مارچ 2023 سے پہلے جرمنی میں موجود تھے ان پر یہ امپلیمنٹ ہوگا. حالیہ برسوں میں جو امیگریشن اصلاحات کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ جرمنی میں دوسری بڑی امیگریشن اصلاحات ہیں جو ہونے جا رہی ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.